اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جس کا وہ محبوب ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ میرے محبوب کے مقام پر فائز ہیں، اور میں ان کو اپنا دوست بھی سمجھتا ہوں۔ دوست ان دا سینس کہ میرا بچپن چم کہنا چاہیے، بلکہ چم CHUM چم، بچپن کے دوست میرے بچپن سے وہ میری زندگی میں شامل ہوئے، اور الحمدللہ عمر کے اس حصے تک اس دوستی میں نہ تو کمی واقع ہوئی ہے، بلکہ بڑھوتری ہی بڑھوتری اور گروتھ ہی گروتھ کا عمل جاری ہے۔ علامہ اقبال سے مجھے محبت جو ہے وہ پرائمری کے زمانے میں شروع ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مضمون یاد کر رہا تھا، 5ویں 6ٹھی کلاس کا زمانہ تھا، اور وہ مضمون یاد کرنا تھا علامہ محمد اقبال۔ ٹیچر نے کہا یاد کر کے آؤ، استاد نے کہا۔ تو گھر آیا اور میں نے وہ مضمون یاد کرنا شروع کیا، اور اس کی جو آخری چند لائنیں تھیں اس میں یہ تھا کہ علامہ محمد اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور پھر اس کے بعد MA فلسفہ کی تعلیم حاصل کی، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہو گئے، اور وہاں سے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا یورپ سے، لندن سے اور یورپ سے، اور لندن میں انہوں نے، اور اس کے علاوہ PhD کی ڈگری انہوں نے فلسفہ میں جرمن کی میونخ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ یہ تھے کچھ جملے آخر کے اندر جو اس کے تھے۔ تو میں اس وقت اتنا، آج کل کے بچوں کو تو بہت زیادہ معلومات ہوتی، وہ ہمارا سادگی کا زمانہ تھا، تو میں نے اس میں سے ایک تو مجھے یہ سمجھنے کی گورنمنٹ کالج لاہور ہے کون سا، یہ نہیں مجھے پتہ چلا۔ دوسرا مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ PhD کیا ہوتی ہے، PhD کا نہیں پتہ تھا۔ BMA کا شاید اندازہ تھا اس وقت، BMA ہوتا ہے، PhD کا نہیں پتہ تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پھر اپنے ابا جی سے اس بارے میں استفسار کیا، پوچھا ان سے۔ اچھا، لکیلی میرے جو فادر مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، عربی، فارسی، اردو، انگریزی، پنجابی، پشتو، بنگلہ 6-7 زبانیں جانتے تھے۔ اردو اور فارسی کے تو کمال ان کا ذوق تھا، شاعرانہ ذوق تھا ان کا۔ رومی، حافظ، سعدی، گلستان، بوستان، مثنوی، رومی، یہ سب باتیں ہمیں بچپن سے سننے کو مل جاتی تھیں ابا جی سے، کیونکہ وہ ازبر ان کو شعر تھے اتنے کثیر تعداد میں، حکایات ساری یاد تھیں ان کو۔ فارسی ان کا بہت اچھا ذوق تھا، پھر دینی تعلیم ان کی بہت اچھی تھی، اگرچہ وہ پیشے کے اعتبار سے کانٹریکٹر تھے، لیکن علمی ادبی ذوق بہت اچھا تھا۔ تصوف، تاریخ، کرنٹ افیئرس، سیاسیات، سب ان کا ذوق تھا۔ میں نے ابا جی سے پوچھا، ابا جی نے کہا جی گورنمنٹ کالج بیٹا تم میرے ساتھ انارکلی جاتے ہو نا؟ تو انارکلی کے ساتھ وہ جو چوک ہے، وہ کچہری روڈ، اس طرح کا سمجھایا مجھے، وہ جو جس کے اوپر وہ بڑا سا گھڑیال لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی وہ گورنمنٹ کالج۔ میں نے کہا علامہ اقبال، ابو جی علامہ اقبال کس والے کالج میں پڑھتے تھے؟ تو ابا جی نے کہا ہاں یہی والا کالج تھا جامعہ علامہ۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ علامہ اقبال ادھر پڑھتے تھے، یعنی میرے ذہن میں اقبال کے میں شروع سے بہت بڑا تھا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ادھر ہی پڑھتا تھا۔ اچھا، تو میں نے اس وقت اپنے ابا جی سے ایک وعدہ کیا، میں نے کہا ابا جی، ابا جی تو نہیں کہتے تھے، میں تو ابو کہتا تھا، بڑے بھائی ابا جی بھی کہہ دیتے تھے لیکن میں ابو ہی کہتا تھا۔ میں نے کہا ابو میں نے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اسی کالج میں جا کے پڑھوں گا، اور وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عنایت فرمایا، اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا، داخلہ ہوا میرا، اور میں بلکہ نہ صرف داخلہ ہوا بلکہ میں وہاں پر جو وہاں کی مجلس سے لٹریری سوسائٹی ہے گورنمنٹ کالج لاہور کی، جو اس کا نام مجلس اقبال، میں اس کا سیکرٹری بھی بنا، اور وہاں کا جو ادبی رسالہ ہے راوی، اس کا میں شریک مدیر بھی رہا، بلکہ دونوں جو اس کے ٹیسٹ اور انٹرویوز ہوئے اس میں میں نے پہلی پوزیشن بھی حاصل کی، الحمدللہ مجھے یاد ہے۔ تو اقبال سے اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا، اور یعنی یہاں سے میرا سفر شروع ہو گیا اقبال سے، کہ میں نے گورنمنٹ کالج پڑھنا ہے، PhD کرنی ہے، یہ ساری چیزیں میری اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، آج ایکچولی کوئی علمی گفتگو نہیں ہے، یہ آج کا موضوع ہے اقبال اور میں، اور یہ گپ شپ ہے، یہ کوئی علمی گفتگو اور بڑی مدلل گفتگو، یہ تو میری بچپن کی یادیں ہیں، کچھ اقبال کے بارے میں میرے خیالات ہیں، تاثرات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ علمی ادبی گفتگو کرنے کے موقع آتے رہتے ہیں، تو میں تو
کیونکہ نومبر کے مہینے میں اقبال پر گفتگو کرنی ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں میرے ذہن میں وہ ایک بلاگ میں تو میں بات نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے 6-7 بلاگز میں بناؤں گا جو وقتاً فوقتاً پورے مہینے 5-4-6 جتنے بن سکے نومبر کے مہینے میں کچھ اقبال پر 3-4-5-6-7 اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں کروں گا انشاءاللہ گفتگویں. اچھا تو اس طرح سے وہ 5ویں سے مجھے 5ویں 6 سے یاد ہے میرا سفر شروع ہو گیا اقبال کے ساتھ. اب 8ویں میں جب میں پہنچا تو ایک عجیب چیز ہوئی، وہ یہ کہ میں ایک دن بڑا بھائی میرے جو ہیں وہ اس وقت میرے خیال ہے FSC کر رہے تھے غالباً، ہاں FSC کر رہے تھے یا BSc کر رہے تھے، اور وہ ان کے پاس اپنی کتابیں کچھ لے کر آئے، تفسیر بھی لے کر آئے، مولانا مودودی صاحب کی تفسیر جو تھی مرحوم کی وہ لا کے انہوں نے اپنے سرانے رکھی ہوئی تھی، اور کچھ اور کتابیں. اس میں ایک کتاب میں نے ڈھونڈی جا کر، اس میں مجھے اچھی لگی، وہ تھی شکوہ اور جواب شکوہ. وہ ایک پمفلٹ کتابچہ تھا ایکچولی، اور وہ کتابچہ جو تھا اس میں صرف شکوہ اور جواب شکوہ تھا، اور اس کے جو حاشیہ تھا اس کے اوپر مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوئے تھے. حاشیہ بیٹا فٹ نوٹس کو کہتے، بیٹا اس لیے میرے منہ سے نہیں نکل جاتا کہ پروفیسر. اس میں بیٹوں کے علاوہ میرے ہم عمر اور مجھ سے بڑے بزرگ بھی ہیں، ان کے لیے معذرت، ان سے معذرت. تو وہ جو تھی اس وقت وہ میں نے نکالی اور میں نے کہا چلو آج رات کو میں پڑھتا ہوں. والد صاحب کا مطالعہ بہت تھا، وہ ابا جی کی کمرے میں سویا کرتا تھا. بلکہ ایک اور بات بتاؤں کہ میں نے عربی، فارسی، اردو، انگریزی کی ابتدائی گرامر اور ابتدائی جو تعلیم ہوتی ہے وہ اپنے ابا جی سے حاصل کی. خطاطی اردو کی بھی ابا جی سے سیکھی اور کیلی گرافی انگریزی کی بھی ابا جی سے سیکھی. حتیٰ کہ ارتھمیٹکس جس کو آپ ریاضی کہتے ہیں، بنیادی ریاضی جو ہوتا ہے، سوری حساب، ارتھمیٹک حساب ہوتا ہے، میتھمیٹکس تو ریاضی ہوتا ہے، تو ارتھمیٹک جو حساب ہے وہ بھی اپنے ابا جی سے سیکھا. تو میری جو بنیاد تھی تعلیم کی میرے ابا جی نے رکھی، اردو، عربی، فارسی. اور یہ وہ پہاڑے سب سے مشکل کام لگتے تھے، مجھے یاد نہیں ہوتا تھا. رٹو میں تو تھا کبھی نہیں تھا، سبق سمجھ کے یاد کر لیتا تھا، رٹا لگانا ہو تو مجھے مصیبت پڑ جاتی تھی. خیر تو پہاڑا بھی تو رٹا ہی ہوتا ہے. تو اب جب پہاڑے کا وقت آتا تو مجھے جان نہیں کرتی تھی کہ پہاڑا جو ہے نا وہ کیسے سناؤں. باقی چیزیں الحمدللہ میری بہت اچھی تھی. تو خیر ابا جی کا مجھ پہ بڑا انفلوئنس ہے. تو ابا جی نے ابا جی کمرے میں، ابا جی کا میرا کمرہ ایک تھا، ہم سویا کرتے تھے. ایک طرف ان کا بیڈ لگا ہوا تھا، دوسری جانب میرا بیڈ لگا تھا، لیفٹ سائڈ پر بائیں جانب، دائیں جانب ابا جی کا بیڈ تھا، بیچ میں ایک ٹیبل سا پڑا تھا. تو ابا جی روز رات کو اپنا مطالعہ کیا کرتے تھے، کوئی کتاب، کوئی اخبار، کوئی رسالہ، کوئی میگزین ابا جی کے ہوتا تھا. ساری رات وہ جاگتے رہتے تھے، اٹھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے. تو ابا جی نے دیکھا کہ یہ بھی پڑھ رہا ہے کچھ بیٹھ کر اپنے بس بستر پر. ابا جی نے کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا ابو جی شکوہ جواب شکوہ اقبال کی جو مشہور نظمی ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں. تو 8ویں کلاس کا بچہ تھا. تو ابا جی نے کہا بیٹا یہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ابا جی سمجھ آ رہی ہے، ابو سمجھ آ رہی ہے. ابو جی کیسے؟ یہ تو بڑی مشکل سے اس میں الفاظ ہیں. میں نے کہا اس میں وہ جو حاشی اور فٹ نوٹس ہیں نا اس کے اوپر مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں. ابا جی نے کہا بیٹا اس کے باوجود یہ نظم جو ہے نا اس عمر کے اندر آسانی سے سمجھ نہیں آتی. تو کل سے تم ایسا کرنا، اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی تمہیں، کچھ سمجھ آئے گی کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو کل تم ایسا کرنا کہ کل جب میں کام سے واپس لوٹوں شام کو، رات کو آیا کرتے تھے 7 بجے کے لگ بھگ 7:30 بجے، تو جب میں لوٹوں کام سے تو مجھے یاد دلانا میں تمہیں یہ نظم خود پڑھانا چاہتا ہوں. ابا جی بڑے عاشق تھے اقبال کے اور رومی کے. ابا جی نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے کل سے میں حاضر ہو جاؤں گا. تو اگلے دن ابا جی آئے اور ابا جی فارغ ہوئے اور ہاتھ اپنا کھانا شانا کھایا ابا جی نے. اور اس کے بعد میں دھڑام سے ابا جی کے پاس آ بیٹھا اور میں نے کہا ابا جی پڑھیں؟ ابا جی نے کہا ہاں شروع کرو، پڑھ کے سناؤ مجھے. مجھے یاد ہے میں نے وہ کھولا، وہ کتابچہ جو تھا اس میں شکوہ جواب میں پوری نظمیں تھیں، اور میں پڑھ کیسے رہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے. پڑھ میں ایسے رہا تھا، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم دہن ہے مجھ کو. ابا جی کہتے ہیں بیٹا بیٹا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. میں نے کہا یہ تم شاعری پڑھ رہے ہو یا گھاس کاٹ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے شاعری پڑھ رہے ہو. بیٹا یہ وہ بچے اس طرح سے پڑھتے ہیں نا اسکولوں میں، تمہیں جو اسکول کا جو انداز ہوتا ہے پڑھنے کا، تکڑ 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 اسی طرح سے شاعری پڑھنے کی تمیز تو تھی نہیں اس وقت کہ شاعری اس طرح سے نہیں پڑھتے. تو بچوں کو عادت ہوتی تیز سے سبق سنا دینا، جان چھڑانا اپنی. تو ٹیچر خوش ہوتا ہے، بڑا تیزی میں فلو میں پڑھ دیا. تو ابا جی نے کہا بیٹا یہ شاعری ہے، یہ نثر نہیں ہے، اور اس کو اس طرح سے نہیں پڑھتے. میں نے کہا جی پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ اب ابا جی کہتے ہیں اس طرح سے پڑھو، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں،
فکر فردا نہ کروں محو غمِ دوش رہوں، نال بلبل کے سنوں اور ہمدن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اب اس میں زیر و بم آتا ہے آواز کا، اور کہیں پاز لینا ہوتا ہے، کہیں توقف کرنا ہوتا ہے، وہ شاعری میں ہوتا ہے، اس کے بغیر شاعری مزہ نہیں دیتی۔ تو وہاں سے سمجھ لگی کہ شاعری اور نثر پڑھنے کا طریقہ جدا جدا ہے۔ ٹیچر نے کبھی بتایا نہیں تھا، ٹیچر نے کہا سبق سنا اور بیٹھ جو جلدی سے سنا کے بیٹھے گا، واہ واہ واہ، پھر چل۔ تو یہاں سے میرا سفر پھر آگے بڑھا، پھر میں نے اس کو اس طرح سے پڑھنا شروع کیا، اور ابا جی میں ایک شعر پڑھتا، اور ابا جی پھر اس کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان کرتے اور پھر اس کی تشریح کرتے اپنے الفاظ کے اندر۔ یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہی میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ اگر مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کی فکری اپروچ اور زندگی کا جو بنیاد پڑی کہاں پر، وہ انہی 8 دنوں میں پڑی جو میں نے ابا جی سے شکوہ اور جواب شکوہ پڑھا تھا۔ جب شکوہ مکمل ہوا، پھر جواب شکوہ شروع کروایا ابا جی نے، تو غالباً 7 سے 8واں دن جو ہوا تو مکمل ہو گئی میری شکوہ اور جواب شکوہ۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ تصور ہی بدل گئے زندگی کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، امت کے بارے میں، مسلمانوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں۔ اتنی چیزیں مجھے سمجھ میں آ گئی کہ بہت ساری کھڑکیاں کھل گئی، بہت سارے روشن دان جو تھے نا وہ میرے پر، ان سے روشنی آنے لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے سوچنا چیزوں پر غور کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہوا پھر ایسا ہوا، مسلمان ایسے ہوئے پھر یہ ہوا، اور ایسے کر کے مسلمان دوبارہ عروج حاصل کر سکتے ہیں، ایٹسیٹرا۔ وہ زندگی، وہ بچے کی زندگی، بچے کے جو ذہن ہوتا ہے ایک تختی کی مانند ہوتا ہے، صاف تختی جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے، صاف پلیٹ کی طرح، یا صاف وائٹ بورڈ کی طرح، یا ایک سفید پیپر کی طرح۔ تو میرے ذہن پہ وہ سارے نقش بن گئے۔ اب میں نے اس پر پھر زندگی کے ان چیزوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پھر اقبال سے محبت ایسی ہوئی کہ پھر ابھی مثال کے طور پہ آپ تو دیکھیں جیسے یہ شکوہ تھا، اب جواب شکوہ کے میں بتاتا ہوں کہ اقبال کا کہاں گیا جی، دیکھیں اب جواب شکوہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ یہ جو شعر تھے یہ انہوں نے مجھے کھینچ لیا اپنی طرف۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اب دیکھیں یعنی اس میں بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے کہ جو بات صرف لفظوں میں ادا کی جائے اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ بات جو اندر سے ہوتی ہے، جو انسان کے دل میں سے نکلتی ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، وہ بات جو سچی ہوتی ہے، جس میں انسان کی پیشن اور فیلنگز ہوتی ہیں، وہ بات اثر کرتی ہے۔ ادروائز آپ لفظوں میں بڑے بڑے خطبے بولتے کچھ نہیں ہوتا۔ پر نہیں طاقت پرواز مجھے رکھتی۔ ان چیزوں نے مجھے ہلا کے رکھ دی۔ میں پڑھتا گیا اقبال کو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اب دیکھیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت، ہم تو مائل بکرم، اللہ پاک پیغام دے رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، میں تو تم کرم کرنا چاہتا ہوں تمہارے پہ، مجھ سے کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے۔ راہ دکھلائیں کس کو راہ دکھلائیں؟ راہ روئے اس منزل پر راہ پر چلنے والا ہی کوئی نہیں جو منزل کو پانے کی خواہش مند ہو۔ یہ مسلمانوں کی بھی یہی پیغام ہے، ہر فرد انڈیویجول کے لیے بھی یہی پیغام ہے اقبال کا۔ کوئی قابل ہو تم شانے کہیں دیتے، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا، جو ڈھونڈنے نکلے گا نا اس کو ملے گی دنیا نہیں۔ جو نکلا ہی نہیں وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے تعلیم اس لیے حاصل کی ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، اس کو نئی دنیا کیسے ملے گی؟ جو ایک کلرک بننا چاہتا ہے، ایک بیوروکریٹ بننا چاہتا ہے، ایک فضول آدمی بننا چاہتا ہے، ایک صرف دنیا ترس مادہ پرست بننا چاہتا ہے، جس کے ذریعے وہ صرف جانوروں کی طرح کھا سکے، کما سکے، اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتا، تو وہ اقبال نے تو ہلا کے رکھ دیا مجھے۔ پھر آگے کہتا ہے جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جس قوم کو پروائے جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جھنجھوڑنے والے اشعار تھے۔ پھر سنا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، کل کے انتظار میں بیٹھے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، وہ تمہارے آبا و اجداد، تم کیا ہو؟ شکوے کے بعد جواب شکوہ۔ تو مجھے سمجھ آ گئی، منفت ایک، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے فرقہ پرستی کی حد کر دی مسلمانوں نے، اور اقبال فرقہ بندی ہر کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ پھر آگے کہتا ہے کہ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزال۔ اب غزالی کون تھا، غزالی کا فلسفہ کیا تھا، بلال کون تھے اور بلال کی
روح کیا تھی؟ یہ تو اقبال کو پڑھنے کے بعد آنے لگی باتیں. ان باتوں میں کیا ہے؟ اس کی پوری پوری ایک تاریخ ہے کہ پورے چیپٹر کھل جاتے ہیں زندگی کو سمجھنے کے لیے اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے اور مسلمانوں کی عروج و زوال اور ڈکلائن اور جو مسلمان کا فال اینڈ ڈکلائن ہے اور مسلمانوں کا عروج جو ہے سارا کچھ. وضع میں تم نے سارا تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرم آئی یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی. یہ وہ چیزیں تھی جس نے مجھے جھنجھوڑا اور میں ان چیزوں پر پھر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ اب آخری حصوں میں آ رہا ہے اقبال. میں وہ بیچ میں چھوڑ کہ وہ کون سی طاقت ہے جب تمہارے پاس آئے گی تو تم دوبارہ ابھرو گے. دیکھیں وہ آخر میں ساری کہانی لپیٹ کر اقبال اپنے اصل مقصد کی طرف قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. پھر وہ کہتے ہیں اقبال کے بارے میں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. ہائے 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 ہائے. اس نام کی برکت سے سب کچھ چل رہا ہے نظام کائنات. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے استادہ اسی نام سے. استادہ مطلب کھڑا ہوا قائم ہے یہ جو خیمہ ہے جو کائنات کا. اور یہ وہ کس کی وجہ سے کھڑا ہوا؟ یہ اس میں محمد کی وجہ سے کھڑا ہے. نبض ہستی تپش آمادہ. یہ جو ہستی کی نبض ہے یہ ہستی کی جو نبض ہے تپش آمادہ. اس میں جو حرارت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہے اس کے اندر. پھر وہ کہتا ہے چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. کیا مال کر دیا اقبال نے. اور پھر ساری بات کو ختم کر کے آخر میں جب جواب شکوہ ختم کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. بس اگر تو نے دوبارہ ابھرنا ہے پھر دنیا پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو پھر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ ان کی محبت کو اپنے دل میں زندہ کر کہ وہ زندہ ہو گئی تو دین بھی زندہ ہو جائے گا اللہ سے تعلق بھی قائم ہو جائے گا اور دنیا پہ تم دوبارہ غلبہ حاصل کر لو. یہ چیز تھی جس نے مجھے بدل دیا. اور پھر ساری زندگی ان تصورات کو پھر سمجھنے اور پھر اقبال کی فکر کو سمجھنے میں گزر گئے. اور اب حالت یہ ہے کہ 35-40 سال ہو گئے اس سارے مرحلوں سے گزرتے گزرتے. تو اقبال کی ساری چھوٹی بڑی کتابیں پڑھی اور رکھی عربی فارسی انگریزی اردو. اب جیسے یہ کتاب ہے اقبال کی ریکنسٹرکشن یہ میں نے 10ویں کلاس میں خریدی. اب آپ کو معلوم ہے 10ویں کلاس کے بچے کے لیے یہ بہت مشکل کتاب ہے. بلکہ 10ویں کیا کہ ایم اے اور بی اے اور پی ایچ ڈی کر کے بھی کوئی اس پر دعوے دار نہیں ہوتا کہ میں نے ریکنسٹرکشن کو سمجھ لیا. تو یہ کتاب صرف محبت کی وجہ سے میں نے 10ویں کلاس میں خریدی. پھر یہ دیکھیں گے اس کا جو ترجمہ ہے تشکیل جدید الہیات اسلامی اس پر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے میں نے کب خریدی تھی 13 جنوری 1992 انٹرمیڈیٹ میں پڑھا کرتا تھا تب میں نے تشکیل جدید الہیات اسلامی خریدی اور ان کو پڑھتا رہتا تھا سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا. تو اقبال سے میرا سفر شروع ہو گیا. اچھا اپنی زندگی کی جو پہلی نظم لکھی میں نے وہ 8ویں کلاس میں لکھی تھی. اور مزے کی بات یہ کہ وہ آج بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اور یہ نظم میری اسی ہینڈ رائٹنگ میں جو 1900 جب میں 8ویں کلاس میں پڑھتا اقبال اور ہم یہ میری پہلی نظم ہے. دوسری نظم میں نے لکھی انسان. تیسری نظم اپنے استاد مظفر حسین میرے استاد تھے آج. وہ میں نے جب کلاس میری مکمل ہوئی تو 9ویں کلاس کی پروموشن سے پہلے وہ ایک نظم ان کو بطور میں نے ہدیہ کیا ان کو پیش کی ان کی شان میں لکھ کر. تو یہ میری پہلی نظم تھی. زندگی کی پہلی نظم بھی میں نے اقبال پر. پھر دوسری انسان اور تیسری اپنے استاد محترم. پھر جب انٹرمیڈیٹ میں گیا تو میں شریک انٹرمیڈیٹ میں گیا تو ایڈیٹر بنا رسالے کا میں. تو اور جب رسالے کا ایڈیٹر بنا تو یہ دیکھیں نا رسالے میں میری تصویر بھی لگی ہوئی اس زمانے کی. ایک زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا جب میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا